بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، میں نے سٹوریز آپ کے ساتھ دو شیئر کرنی ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ یہ پنکی پیرنی اور زلفی بخاری کے کوئی معاشقے کی کوئی رومانس کی آڈیو آ گئی ہے یار، حد ہو گئی ہے۔ مبینہ آڈیو، چلو میں یہ کہہ دیتا ہوں، اس آڈیو سے متعلق میں نے آپ کو بڑی اہم بات بتانی ہے۔ یہ ایک تو میں نے سنوانی ہے نا آپ کو آڈیو، اس سے متعلق میں نے آپ کو بڑی اہم بات بتانی ہے۔ دوسرا، خان صاحب مایوس ہو گئے ہیں، بالکل خان صاحب نے یوں سمجھنے کے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، خان صاحب نے ہار مان لی ہے۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ جی اب مجھے الیکشن جلدی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ پیچھے بیٹھے لوگ وہ یہ نہیں چاہ رہے۔ انہیں بڑی اہم باتیں کی، حالانکہ وہی خان صاحب نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ الیکشن مجھے مارچ اپریل میں ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، میری پریڈکشن ہے، اور اسٹیبلشمنٹ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہی چاہ رہی ہے۔ آج وہ کوئی دوسری باتیں کر رہے ہیں۔ خان صاحب نے پنجاب سے متعلق بھی بات کرتے، تو خان صاحب بالکل مایوس ہو گئے ہیں۔ یہ اس پہ بہت ہی اہم باتیں اور اہم تجزیے کے ساتھ یہ میں نے آپ کے سامنے شیئر کرنی ہے۔ لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ کے تعاون سے زی این نیوز کا فلڈ ریلیف آپریشن الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ مکانات بھی بن گئے ہیں جو ہم نے بنانے تھے، اور باقی بھی لوگوں کی امیدیں لگ گئی ہیں۔ میں جلدی شیئر کرنے لگا ہوں جو چابیاں ہم نے دی ہیں ان کو، الحمدللہ یہ آپ کے تعاون سے، اللہ کے کرم سے ہوا ہے۔ اور باقی جو علاقے کے لوگ ہمیں بار بار آٹے اور بستر اور ان کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہیں، سردیاں بہت زیادہ ہیں، بہت شدید ہیں، آ جائیں جناب آ جائیں۔ یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، اس پہ سب سے پہلے سنواؤں گا آپ کو پنکی پیرنی اور زلفی بخاری کے معاشقے کی۔ اچھا، یہ سنوانے سے زیادہ میں سنواتا تو ہوں آپ کو، لیکن اس سے متعلق میں نے آپ کو ایک بات بتانی ہے۔ وہ سن رہے ہوں گے تو میں نے آپ کو ایک بات بتانی ہے، بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ لیکن سب سے پہلے بھائی، مفتی عبدالشکور صاحب، منسٹر فار ریلیجس افیئرس، ان کی ایک ویڈیو آئی جو بہت ہی متنازعہ ہوئی۔ اس پہ انہوں نے تقریر کی، جی میں نے آپ کے گرجے کو فنڈ دینا ہے، مندر کو دینا ہے، میں نے آپ کے یہاں، لیکن میں نے مساجد کو نہیں دینا۔ تو اس سے متعلق انہوں نے ایک وضاحت دی ہے، بڑی لاجیکل ویسے وضاحت ہے، بہت ہی لاجیکل۔ وہ نہ سنوانا زیادتی ہوگی، کیونکہ میں نے وہ ویڈیو پہ بات کی تھی اور سنائی بھی تھی۔ بہت سارے علماء اعتراض کر رہے تھے، بہت سے علامہ ابتسام الہی ظہیر اور باقی بھی بہت سارے لوگ، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے دوست بھی بہت سارے، اور یوتھیے موتھیے بھی۔ یہ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں جو بعض پی ٹی آئی کے وہ یوتھین ہیں جو حق چیزوں کو غلط انداز سے پیش کرتے ہیں، سچ چیزوں کو جھوٹے انداز سے پیش کرتے ہیں۔ میں نے ایک تقریر کی وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے، کہ میری وزارت سے متعلق جو اقلیتوں کے حقوق ہے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ان تک ان کی امانت پہنچا دوں، کیونکہ میری وزارت میں جو فنڈ ہے وہ ان کا فنڈ ہے، اور مسلم اوقاف کا چونکہ میرے ساتھ تعلق نہیں ہے، 18ویں آئینی ترمیم کے بعد مذہبی امور کی وزارت میں سے عشر و زکوٰۃ کاٹ دیا گیا اس سے پہلے، اور اس طرح جو اسلامی اوقاف ہے وہ صوبوں کو دے دیے، اور جو اقلیتوں کے اب آئی تھنک کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرا جو فنڈ ہے وہ فنڈ اقلیتوں کا فنڈ ہے، میرے فنڈ میں اوقاف اور عشر شامل نہیں، اپنا زکوٰۃ اور عشر شامل نہیں ہے، وہ فنڈ کاٹ دیا گیا ہے، 18ویں ترمیم کے بعد وہ صوبوں کو چلا گیا ہے۔ تو میں کسی اقلیت کا فنڈ مسجد کے لیے نہیں دے سکتا۔ اٹس ویری لاجیکل، بہت ہی منطقی بات کی اپنا مفتی صاحب نے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جناب وہ کوئی چڑ جاتے یا پھر وہ گالم گلوچ کرتے یا وہ کوئی الزام تراشی کرتے۔ انہوں نے بہت ہی لاجیکل انداز میں کہا ہے کہ بھائی جہاں پر جو وفاق میں فنڈ ہے یہ اقلیتوں کا فنڈ ہے، میرے پاس مسلمانوں کا فنڈ نہیں ہے، میرے پاس زکوٰۃ اور عشر کا فنڈ نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب بڑے ممنون ہیں جناب، آپ نے بالکل جمہوری رویہ، اخلاقی رویہ، شرعی رویہ، قانونی اور آئینی رویہ اپنایا، اپنا آپ نے لاجیکل جواب دیا۔ اس جواب کے لیے بھی شکریہ، یہ میں نے دکھانا تھا۔ آئیں بھائی آپ کو زلفی بخاری، اور لیکن اس کے بعد میں نے آپ کو جو بات بتانی ہے نا،
وہ پھر آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے یہ کون سی والی بات ہے. یہ سن لیں ذرا پہلے. ملنا بہت مشکل ہے. مجھے تو آپ بھی کچھ عرض تو کر رہے ہیں کہ بہتر ہو ہم دونوں کا کنیکشن تھوڑا سا بہتر ہو. میں نے تو بہت عرض تو نہیں کی تھی لیکن ایک دفعہ کوشش کی تھی لیکن پھر کیا کروں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں میں خود ہی نہیں بولنا چاہتی. تو وہ جو کچھ ایسی روحیں جو یہاں پہ اس دنیا میں ہی جن کا آپس میں کنیکشن ہے انہوں نے ملنا ہی ملنا تھا. میں کبھی کبھی بہت ہی لونلی فیل کرتا. لیکن آپ نے کسی غور کیا کہ پھر آپ میرے سے اتنے دور کیوں؟ وہ آپ نے تو مجھے دور کیا. ہمیشہ یاد رکھیں کہ آج اس اللہ کو پسند نہیں آتی. پتا بے وفائی وہ پسند نہیں آتی اللہ کو. کچھ اور بھی اس سے ذرا آڈیو لمبی ہے وہ میں آپ کو پھر کبھی سنواؤں گا لیکن اس سے میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں بھائی. ٹھیک ہے نا. مجھے کچھ عرصہ پہلے سے کیا مراد تقریباً کوئی یوں سمجھ لیجئے کہ 1 مہینہ پہلے مجھے ایک کسی نے بتایا کہ بھائی ظفر نقوی صاحب زلفی بخاری اور پنکی پیرنی کی رومانس والی آڈیو وہ بھی موجود ہے آپ اس پہ کہہ دیں. میں نے کہا جی بس آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ آپ مذاق کر رہے ہیں. واللہ میں آپ کو حلفیہ کہہ رہا ہوں. کون ہیں؟ ان کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے ہے. ٹھیک ہے میں اتنا بتا سکتا ہوں ان کا تعلق کراچی سے ہے. وہ سن رہے ہوں گے اور میں داد دیتا ہوں یقین کریں آپ سچے ثابت ہوئے ہیں. اور میں نے اعتبار نہیں کیا شاید یا میں نے کہا یار یہ نہیں ہو سکتا یہ پنکی پیرنی کی اور زلفی بخاری کی. میں نے 2-3 دفعہ ریپیٹ کیا. انہوں نے کہا جی بالکل ایسے ہی ہے اور یہ آڈیو آ جائے گی. آڈیو آ گئی. میں آپ کو داد دیتا ہوں اگر انہوں نے کوئی فردر اس کا مزید اشارہ دینے کا یا نام لینے کا مجھے اجازت دی تو میں بالکل آپ سے پرامس ہے کہ میں نام لوں گا. لیکن تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور کراچی سے تعلق ہے. مجھے بتایا گیا کہ جی پنکی پیرنی اور زلفی بخاری کی آڈیو اور رومانس والی معاشقے والی آڈیو آ رہی ہے. اس سے بہت ساری چیزیں کچھ اور بھی آنے لگی ہیں. کچھ ویڈیوز بھی بڑی خطرناک آنے لگی ہیں. خان صاحب کی مایوسی ایسے نہیں. خان صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جی دیکھیں اب مجھے الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جلدی. کیوں؟ حالانکہ کچھ روز پہلے خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی یہ میری پریڈکشن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کنٹرول ٹاور بھی یہی چاہ رہا ہے کہ الیکشن مارچ اپریل میں ہو جائیں. ٹھیک ہے. لیکن اب مجھے الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کیونکہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا حکومت سے پیچھے انہوں نے کہا حکومت سے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ مقصد اسٹیبلشمنٹ کی طرف ان کا اشارہ تھا کنٹرول ٹاور کی طرف اشارہ تھا. وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ خود نہیں چاہ رہے کہ کوئی الیکشن جلدی ہو جائے. ساتھ ہی خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ہینڈلرز یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی نون کی حکومت آ جائے. اچھا خان صاحب کو سب پتہ چل چکا ہے. خان صاحب کو سارا کچھ معلوم ہو چکا ہے. اور میں بتا رہا تھا میں یوتھیوں کو میں نے کہا یوتھیے آپ کو ایویں ہی ادھر ادھر والے یہ ایف ایف ایل یوٹیوبر یا یوتھیا صحافی آپ کو چونا لگا رہے ہیں. گیم ختم ہو گئی ہے خان صاحب کی. میں نے آپ کو کچھ عرصہ پہلے اگر آپ میں سے کوئی لوگ گواہی دیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر مجھے کسی نے بتایا بہت ہی اتھینٹک ذرائع نے کہ اگر ایک ایسی اسمبلی آ جائے فار ایگزامپل اگلی الیکشن کے بعد کہ جس میں نون لیگ کا پیپلز پارٹی کا مولانا صاحب کا ایک بندہ بھی فرض کرو نہ ہو کسی اور جماعت کا فل کی فل اسمبلی بھر جائے پی ٹی آئی سے عمران خان وزیر اعظم تب بھی نہیں بنیں گے. آپ کو یاد ہے میری بات؟ ٹھیک ہے نا. یاد ہوگی میری چونکہ ویڈیو موجود ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے اس میں بتا دیا تھا ایک بات. دوسری بات خان صاحب نے جناب خان صاحب اب کیوں مایوس ہو گئے ہیں؟ بلاول صاحب نے اور ان پہ جو ہے نا ایک اور سیاسی بم گرا دیا ہے. بلاول صاحب کے جو بیانات ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے وہ خان صاحب کی امیدوں پہ مزید پانی پھیر رہے ہیں اور وہ بڑا نپی تلی بات کر رہے ہیں. بہت ہی ٹارگیٹڈ اٹیک مار رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری. وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو کیوں جلدی الیکشن چاہیے. ہاں جی ٹھیک ہے نا.
خان صاحب کو اس لیے الیکشن جلدی چاہیے کہ وہ تو آپ کو میں نے بتایا نا، خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب میرا جو وہ جھوٹا بیانیہ ہے وہ بھی خام خواہ جھاگ کی طرح بیٹھتا جا رہا ہے، اب مجھ پہ کیسز بنائے جا رہے ہیں، میں نااہل بھی ہو جاؤں گا، اس لیے بھی جلدی چاہیے۔ لیکن اس لیے بھی جلدی چاہیے، وہ کہتے ہیں جو کچھ اداروں میں خان صاحب کے اس وقت بھی سہولت کار موجود ہیں۔ اچھا میں بتا دیتا ہوں، انہوں نے نام نہ لیا ہو، وہ ایک کسی ادارے کا کہہ رہے ہیں، انہوں نے الگ سے کر کے کہہ دیا ہے کہ وہ والا ادارہ جس نے اپنے آپ کو نیوٹرل کر دیا ہے وہ تو نیوٹرل ہے نا، وہ تو اے پولیٹیکل ہے، وہ تو غیر سیاسی ہے، تو باقی کون رہ جاتا ہے؟ عدلیہ ہی رہ جاتی ہے۔ اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ بھائی الیکشن کو جلدی ہوں، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ آروز ماروز کون لگاتا ہوتا ہے، آپ سمجھ آگے نا، ٹھیک ہو گیا نا؟ ہاں، یہ وہی سیشن ججز یا اس طرح کے لوگ یا اس طرح سے مطلب اگر وہ لگا کے تو ان کی کسی طریقے سے وہ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں بہت سارے۔ اور بلاول صاحب نے آج بھی کہا کہ جب الیکشن ٹائم پہ ہوں گے اس وقت تمام اداروں سے خان صاحب کے مبینہ سہولت کار فارغ ہو چکے ہوں گے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اب پنجاب میں بھی خان صاحب کو اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ مریم نواز صاحب ایسے نہیں وہاں سے اطمینان سے بیٹھی ہیں، نواز شریف صاحب بھی اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، بار بار پوچھ رہے ہیں کہ بھائی نواز شریف صاحب کیوں نہیں آ رہے؟ اب تو ان کو پتہ ہے کہ بھائی اب تو اسٹیبلشمنٹ بھی نیوٹرل ہو گئی ہے، جن کو وہ چاہتے تھے وہی آرمی چیف آ گئے ہیں، تو ان کو وہ پتہ ہے کہ وہ نیوٹرل رہیں گے اور کوئی کسی قسم کی سہولت کاری بھی نہیں ہوگی، باقی بھی ان کو ریلیف بھی مل رہا ہے ہر قسم کا، تو وہ کیوں نہیں آ رہے؟ صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ یہاں آئیں تو ان کو کوئی خدشہ ہے کہ جی مجھے فوری طور پہ کوئی گرفتار کر لے گا، یہ بات نہیں ہے۔ ساتھ یہ بھی ہے کہ ایسے موقع پہ آنا ہے نا کہ وہ جو گرم گرم لوہا ہو، بس وہ ٹھوکر ماریں اور سٹرائک کریں اور پھر اپنا کام نکالیں، آپ سمجھ آ گئی نا؟ وہ آ کے بیٹھیں اور الیکشن ہو اکتوبر میں اور پھر وہ بات نا ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اب سمجھ آ گیا آپ کو بہت ساری میں باتیں اس وجہ سے۔ اب خان صاحب نے پنجاب والا بھی وہ کر دیا ہے کہ جی پنجاب میں بھی ایسا ہی ہے کہ وہ پنجاب میں بھی نون کی حکومت ہینڈلر چاہ رہی ہیں۔ خان صاحب کو سب پتہ ہوتا ہے، البتہ یہ ہے کہ جو یوتھی ٹائپ صحافی ہیں یا FFL یوٹیوبر ہیں وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں تو جو ہے نا ہم ان کو چونا لگاتے رہیں، حالانکہ خان صاحب نے چونا نہیں لگا، خان صاحب نے سچی بتا دی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ خان صاحب کل کو پٹھی اور مار دیں وہ ان کی عادت ہے، لیکن خان صاحب کو یہ معلوم ہوگا اصل میں مسئلہ کیا ہے۔ میں بتاتا ہوں الیکشن سے کیا، ایک تو آپ کے پاس آلو پیاز کے پیسے کوئی نہیں ہیں، آٹے کے پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب الیکشن پہ آپ کے تقریباً کو 50 ارب روپے کا اسٹیمیٹ لگا ہوا ہے اوورآل اگر آپ کا الیکشن ہوتا ہے تو، ٹھیک۔ 2018 والا الیکشن بھی 20-25 ارب کا ہوا تھا، تو اب یہ تو کتنی مہنگائی اور سارا کچھ یہ وہ ہے نا، 50 ارب روپے کا وہ قوم کے جب اس کے اب سنبھلو نا، ذرا تھوڑا سا سنبھل جاؤ نا، ٹھیک ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ، خان صاحب کی ٹیموں کے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے، خود بہت سارے کنٹرول ٹاور کے لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے، اکانومسٹ نے، بہت سارے ذمہ دار لوگوں نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا ہے۔ بھائی یوتھیوں کو تو چونا لگانا ایک اور بات ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ بار بار چونا لگاتے رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ڈسکس کیا گیا آپ کے پاس آپشن کیا ہے۔ آپ پہلے بھی تو آئے تھے، آپ نے کہا ہمارے پاس 200 بندوں کی ٹیم، ہم تو اتنے گھر بنائیں گے، 50 لاکھ گھر بنائیں گے، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، IMF کی طرف جاؤں تو خودکشی کر لوں گا وغیرہ وغیرہ، کیبنٹ میں نے 15 سے 20 کی رکھنی ہے، وہ 20 سنچری کراس کر گئی، ہم تو ہمارے پاس اسد عمر جیسا کوئی سیاسی بم ہے، معاشی بم ہے، وہ بس آئے گا تو پتہ نہیں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دے گا۔ آپ نے ہمیں پہلے بھی سبز باغ دکھائے تھے، آپ نے قوم کو سبز باغ دکھاتے خود آپ کالا باغ میں گھس گئے ہیں۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو، ٹھیک ہو گیا نا؟ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں، پلانز کیا ہیں، آپ آئیں گے تو آپ نے بھی وہیں جانا ہے IMF کی طرف، آپ آئیں گے تو آپ نے بھی سعودیہ کی طرف جانا ہے، چائنا کی طرف جانا ہے، امریکہ کی طرف جانا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ اس طرف جانا ہے۔ سعودیہ سے آپ بگاڑ چکے ہیں، چائنا سے آپ اتنا بگاڑ چکے ہیں کہ یہ ابھی کل پرسوں وزیر اعظم صاحب بتا رہے تھے کہ خان صاحب نے جتنا چائنا کو ناراض کیا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، وہ جو آخری والا وزٹ تھا وہ ایسے ہی خان صاحب اور ان کے ساتھ باقی منسٹرز ایسے یتیموں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے چائنا، ان کو کوئی ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھا۔
مراد سعید صاحب جا رہے تھے، یعنی کہ وہ بندہ جو مواصلات کا وزیر تھا، یہ سی پیک، یہ سڑکیں، یہ شاہراہیں، یہ سارا کچھ جہاں جہاں چائنا کی انویسٹمنٹ ہونی ہے وہ منسٹری مراد سعید کے پاس تھی۔ انہیں ویزا نہیں دیا مراد سعید کو، چائنا اتنا ناراض تھا، انہوں نے کہا اس بندے کو نہیں لانا، ٹھیک ہے نا۔ اس بندے نے ہم پہ الزامات لگائے تھے کہ شہباز شریف نے چائنا سے کک بیکس لیے ہیں، انہوں نے کک بیکس لیے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے رشوت لی ہے چائنا سے، تو ان پہ بھی الزام لگائے، انہوں نے کہا اس بندے کو ہم ویزا نہیں دیں گے۔ اتنا ناراض کیا چائنا کو تو وہ آپ کو نہیں دے گا، اگر چائنا دے گا بھی صحیح تو پیپلز پارٹی نون لیگ کی حکومت کو دے گا، آپ والی کو تو نہیں دے گا۔ سعودیہ دے گا تو آپ نے جس سعودیہ کے ولی عہد کو مبینہ طور پہ لڑکیاں اور شراب آفر کر دیں اور انہوں نے اٹھ کے جا کے جنرل باجوہ سے شکایت کر دی کہ بھائی آپ کا پرائم منسٹر اسے اتنی تمیز نہیں ہے کہ مجھے لڑکیاں اور شراب آفر کر رہا ہے، تو وہ تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے وہ جہاز بھی اس نے واپس کروا دیا تھا امریکہ سے، اور خود سعودیہ کے جو سابق سفارتکار انہوں نے بہت بڑے بڑے آرٹیکلز بھی لکھے تھے پاکستان کے خلاف، بہت ہی گند بن گیا تھا، یہاں تک کہ بہت کچھ ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایک سائفر اس وقت سعودیہ سے بھی آیا تھا جس میں لفظ باسٹرڈ تک لکھا گیا تھا۔ تو اب آپ بتائیں کتنی ناراضی ہے، تو وہ تو نہیں دے گا، نہ ہی وہ ترکی والے دیں گے، نہ ہی امریکہ آپ کو دے گا، امریکہ کے ساتھ آپ نے کیسا نہ ہی کو یورپ دے گا، تو ادھر سے تو چھٹی ہے۔ اس وقت امریکہ کا سب سے زیادہ اثر رسوخ IMF پر امریکہ کا ہے، تو پھر وہ بھی آپ کو، جب ان کو ابھی تک ناک رگڑوا رہے ہیں تو پھر آپ کو کون دے گا؟ اور باقی رہے کہ آپ کے پاس کون سا پلان ہے، آپ کوئی زمین سے کوئی لات ماریں گے وہاں سے خزانہ نکالیں گے، یا پنکی پیرنی کوئی پھونک مارے گی وہاں سے نکلے گا، تو پلان تو آپ کے پاس بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے پھر آ کے یہاں پہ ادھر ادھم مچانا ہے، یوتھیوں کو آپ نے اسی طرح سے چونا لگانا ہے، وہ جلسوں میں لگاتے رہو۔ اگر آپ کے پاس کوئی معاشی پلان ہے تو پھر دیکھتے ہیں، پھر الیکشن کرا لیتے ہیں۔ وہ معاشی پلان تو ان کے پاس تھا نہیں، اس وجہ سے خان صاحب کو پتہ ہے بھائی اب وہ نہیں ہے، اب الیکشن نہیں ہوں گے۔ پنجاب میں بھی نون کی گورنمنٹ آ رہی ہے، ان کو پتہ ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہینڈر وہاں بھی نون کی گورنمنٹ لانا چاہتے ہیں۔ پرویز الہی نے ابھی تک اسمبلیاں توڑی نہیں ہیں، معاملہ چلا گیا ہے، وہاں پر ان کو اعتماد کا ووٹ بھی لینا پڑے گا۔ تو خان صاحب کو نا اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے بھائی میری ساری کی ساری کشتیاں جل چکی ہیں، سارے کارڈ میں نے ایک ساتھ استعمال کر لیے ہیں، جو بڑے ہینڈلر میرے تھے، جو سہولتکار میرے تھے، وہ سہولتکار بھی ایک ایک کر کے خیر سے چلے گئے ہیں، باقی جا رہے ہیں، اور باقی ان کو پکچر بڑی دھندلی سی نظر آ رہی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔